السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ وقال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان گزشتہ جمعہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جو بھی وحی میری طرف بھیجی وہ میں نے صدیق اکبر کے سینے میں نچوڑ دی، یعنی جو علوم معارف اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں نچوڑ دیے۔ دیکھیں، بعض دفعہ استاد بڑا قابل ہوتا ہے، مرشد قابل ہوتا ہے، مقتدر قابل ہوتا ہے، رہنما قابل ہوتا ہے، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ میں کسی کو کچھ منتقل کر دوں، لیکن جس کو منتقل کرنا چاہتا ہے اسی میں صلاحیت نہیں ہوتی، یا صلاحیت تو ہوتی ہے وہ سنسیئر نہیں ہوتا،
یعنی لاؤبالی پن جو ہے اس پر غالب ہوتا ہے. وہ کما حقہ اپنے بڑے کی بات کو لیتا نہیں، اہمیت نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا. بڑا جہاں اس کو کھڑا کرنا چاہتا ہے وہ وہاں کھڑا نہیں ہو پا رہا. ایسا بہت سارا ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ میں نے صدیق اکبر کے سینے میں نچوڑ دیا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو رنگ اللہ نے میرے اندر بھر دیے وہ میں نے سارے رنگ صدیق میں بھر دیے. گویا صدیق میں رنگ بھر کے اس کو نکھار دیا، چمکا دیا. اب کتنا چمک گیا، کتنا اعلیٰ اور افضل ہو گیا. اب نبی کا عکس ہو گیا. دیکھیں شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے عکس اتنا ہی زیادہ قبول کرتا ہے. شیشہ دھندلا ہو تو عکس بھی دھندلا آتا ہے. شیشہ جتنا صاف ہوگا عکس بھی اتنا ہی زیادہ صاف ہوگا. آپ سورج کے سامنے آئینہ کر دیں تو دیکھنے والا یہ کہے گا دو سورج ہو گئے، ایک آئینے میں آ گیا اور ایک وہاں ہے. گویا آئینے نے اس سورج کو اپنے اندر لے لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اتنا صاف، اتنا اجلا کہ آفتاب نبوت گویا صدیق کے سینے میں آ گیا. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو عجیب مشابہت تھی. حضور بھی سفید لباس میں تھے اور سیدنا صدیق اکبر بھی سفید لباس میں تھے. اور بخاری شریف کی روایت ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سوٹ لے کر کے خرید کر کے لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہنایا، ایک صدیق اکبر کو پہنایا. دونوں سفید تھے، ظاہر بھی سفید، باطن بھی سفید. دونوں شخصیات جب مدینہ میں پہنچے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بیٹھے رہے. اب مدینہ میں خبر پھیلی کہ حضور تشریف لے آئے. مدینہ امڑ کے آ گیا. ہر ایک چاہ رہا ہے کہ حضور کی زیارت کروں، ملاقات کروں، لیکن بتانے والا کوئی نہیں. بتانے والا کوئی نہیں کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے. دونوں ساتھ برابر برابر بیٹھے ہیں. کچھ لوگ تو آتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مصافحہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں وہ صدیق اکبر سے پہلے مصافحہ کر رہے ہیں. صدیق اکبر سے جو پہلے مصافحہ کرتا ہے، صدیق اکبر ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی طرف کرتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ مدینہ میں جتنے بھی مہاجر آئے سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی مہاجر ایسا نہ تھا جس کی داڑھی میں سفید بال ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2-2.25 سال بڑے تھے، لیکن بال ایک بھی سفید نہیں تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں چند ایک بال سفید تھے، سر میں بھی سفید تھے. تو بعض دیکھنے والے صدیق کو نبی سمجھتے، بعض دیکھنے والے
हुजूर को नबी समझते, लेकिन लोग एक मुज़ब्ज़ब हैं, बैठे हैं। इसी असना में धूप हुई थोड़ी सी, सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, चादर पकड़ के हुजूर के सर पे साया कर दिया, बता दिया कि मैं तो खादिम हूं, आका तो यही है, आका तो यही है, मैं तो खादिम हूं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ने मुझे अता किया वो सारा हुस्न मैंने सिद्दीक में मुंतकिल कर दिया। और फिर जो रंग नबूवत का नजर आता है वो सिद्दीक का नजर आता है। मसलन दुनिया में मुख्तलिफ मिजाज होते हैं लोगों के, दीन पर चलने के एतबार से भी, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मसलन बाज़ लोग होते हैं उनकी तबीयत में रोज़े का रंग गालिब होता है, बहुत रोज़ा रखते हैं, यानी कसरत से रोज़ा रखना। जैसा कि मैंने एक हदीस बयान की थी, सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला हमेशा रोज़ा रखते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के समझाने पर फिर एक दिन रोज़ा रखा, एक दिन छोड़ा, एक दिन रखा, एक दिन छोड़ा। तो बाद लोगों की तबीयत में रोज़े का रंग गालिब है और बाद लोगों की तबीयत में नफल का रंग गालिब है। जब मौका मिला नफल नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं। बाद लोगों की तबीयत में जिहाद का रंग गालिब है। बस जैसे ही उनको मौका मिला फौरन महाज पर, जैसे मौका मिला फौरन महाज पर, जैसे मौका मिला जहां जिहाद शुरू हुआ फौरन वो वहां उस चले गए। उन पर जिहाद का रंग था। बाज लोगों पर हज उम्रे का रंग गालिब है। अल्लाह ने फरावानी दी है तो वो कसरत से हज उम्रा, हज उम्रा, हज उम्रा, कसरत से ज़ौक़ है। हज़रत मौलाना यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हज उम्रे के लिए तशरीफ ले जाया करते, बहुत ज़्यादा, अपना अपना मिजाज। बाद लोगों पर तिलावत का रंग गालिब है कि कसरत से तिलावत करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, रोज़ाना एक कुरान पाक की तिलावत फरमा लेते, रोज़ाना एक कुरान पाक की तिलावत फरमा लेते। कुरान से ऐसा शौक़ था कि ऐसा लगता था कि कुरान उस्मान ज़ुन्नूरैन के अंदर में उतर गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दुनिया में जो शख्स जिस पर जो रंग गालिब होगा, जन्नत में अल्लाह ताला उसे उस दरवाजे से दाखिल फरमाएंगे। मसलन जिस पर रोजे का रंग गालिब है, कसरत से रोजा रखता है, कसरत से रोजा रखता है, तो फरमाए इसको बाबुर रैयान से जन्नत में दाखिल किया। और किसी को नमाज सलात वाले दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा, किसी को और दरवाजे से जन्नत में। जिस पर जो रंग गालिब होगा उसे उसी दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में दाखिल होना चाह रहे होंगे तो हर दरवाज़ा ख्वाहिश करेगा, हसरत करेगा कि आप मेरे अंदर से दाखिल हों, ये इज्जत मुझे मिल जाए कि हुजूर मेरे अंदर से दाखिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, जी या रसूलल्लाह, फरमाया क़यामत के दिन उन्हीं लोगों में से एक आप होंगे जिनके बारे में जन्नत का हर दरवाज़ा ख्वाहिश करेगा कि सिद्दीक़ अकबर मेरे अंदर से दाखिल हो। क्या मतलब? यानी जो हुजूर के रंग थे, हुजूर ने वो सारे के रंग सिद्दीक़ अकबर में भर दिए।
اب جنت کا ہر دروازہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تمنا کر رہا ہے کہ صدیق اکبر میرے اندر سے داخل، صدیق اکبر میرے اندر سے داخل۔ اور پھر حضور کی توجہ سے، حضور کی محنت سے، عجیب بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کبھی حضور کی رائے سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی حضور کی رائے سے ٹکراؤ نہیں ہوا، اور حضور علیہ السلام کی رائے بھی ہمیشہ، اگر صدیق اکبر کی رائے ہے تو حضور کی رائے بھی وہی ہو، حضور کی جو رائے ہے صدیق اکبر کی رائے بھی وہی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب نے مجھے جھٹلایا سوائے صدیق کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ مجھ پر جس کے مال سے مجھے نفع پہنچا، جس کی جان سے مجھے نفع پہنچا، وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ جب اسلام لائے، سب سے پہلے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ گویا یوں کہیے کہ اسلام کی جو مسلمانوں کی جو تعمیر ہے، اس کی پہلی اینٹ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی اینٹ صدیق اکبر۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی محنت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، علیل ہوئے، تو آپ نے حکماً، ایسا نہیں، ایک ہوتا ہے کہ بھئی امام صاحب نہیں آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی چلو اچھا آپ نماز پڑھا دیں، اور ایک ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی فلاں نماز پڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، فجر کا وقت تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں۔ اب دیکھیں، حضور کے مصلی پر کھڑا ہونا، پھر حضور کی موجودگی میں کھڑا ہونا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابھی پہنچے نہ تھے، پہنچے نہیں تھے، انہوں نے اپنے طور پر کہ صدیق اکبر موجود نہیں، دوسرے نمبر پہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابی بھی سمجھتے تھے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر ہے۔ حیرت کی بات ہے، حضور جانتے ہیں، صحابہ جانتے ہیں، تابعین جانتے ہیں، تبع تابعین جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی تو آج ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی 1400 سال کے بعد کہ پہلا نمبر کس کا ہے۔ اور عجیب بات، سسر دونوں اپنے ساتھ، سسر دونوں اپنے ساتھ، داماد دونوں باہر ہیں۔ عثمان علی المرتضیٰ باہر جنت البقیع میں، سسر دونوں، صدیق اکبر کو بھی ساتھ رکھا ہے، عمر بن خطاب کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، صحابی نے آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب نماز شروع کی، فجر کی نماز تھی، بلند آواز سے تلاوت تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، پیچھے کی صفوں پہ آواز جاتی تھی، تو حضور کا روضہ تو بالکل ساتھ۔ جب انہوں نے نماز شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کی کھڑکی کھول کر سر مبارک باہر نکال کے فرمایا، نہیں نہیں نہیں، صدیق اکبر کے امامت کے علاوہ اللہ اور ایمان والے کسی اور کی امامت پر تیار نہیں۔ صفیں ٹوٹ گئی، لوگ ہٹ گئے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرا، بیٹھ گئے، اب لوگ بیٹھے ہیں۔ نہیں تو یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی نماز ہے اور فرض نماز ہے، سمجھیں یہاں سے یہ بات بھی سمجھیں کہ نبی کی بات کا مقام کیا ہے، یہ بھی سمجھیں۔ فرض نماز ہے، فجر کی نماز ہے، جماعت ہو رہی ہے اور جماعت شروع ہو چکی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کی امامت کو نہیں مانتے، جماعت توڑ دی، جماعت توڑ دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی بات کی عظمت کیا ہے۔ جماعت توڑ دی، صحابہ بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، بتایا کہ حضور نے یہ فرمایا، کھڑے ہو گئے۔ حضور نے بتا دیا کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بتایا، مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، پہلی اینٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، پہلی اینٹ حضور نے رکھی۔ جب دوسری اینٹ رکھنے کا موقع آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میری اینٹ کے ساتھ اپنی اینٹ رکھو۔ گویا مسجد نبوی کا سنگ بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور پھر اپنے بعد اگر کسی کے دستے مبارک سے اینٹ رکھوائی تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ پھر فرمایا عمر اب آؤ آپ رکھو، پھر فرمایا عثمان اب آپ آؤ رکھو، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب آپ اینٹ رکھتے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن آپ نماز پڑھیں، صدیق اکبر حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو خوشبو پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی مسجد میں کہ اللہ کے نبی آ گئے۔ اللہ اکبر، آپ تو سراپا معطر تھے، جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے پتہ چل جاتا کہ یہاں نبوت اور رسالت گزری ہے۔ جس رات کو ہجرت پر جانا تھا، جس رات کو ہجرت پر جانا تھا، اس دن دوپہر میں حضور علیہ السلام خلاف عادت، خلاف معمول دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لائے۔ سمجھیں بات کو، ابھی دروازے پر دستک نہیں دی، نہیں دستک نہیں دی، ابھی آپ پہنچے ہیں، صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا، صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ آپ نے مسکرا کر کے سلام کیا اور فرمایا، ابو بکر میں نے تو ابھی دستک بھی نہیں دی اور آپ نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا۔ فرمایا، یا رسول اللہ دستک دے کر کے کھولا تو کیا کھولا، دستک دے کر کھولا تو کیا کھولا، یا رسول اللہ آپ کی تو خوشبو آ گئی تھی، آپ کی تو خوشبو آ گئی تھی، آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ دروازہ کھول دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خوشبو پھیل گئی، آپ بڑھتے بڑھتے آگے آئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ آپ نے اشارے سے فرمایا، اور ویسے بھی آپ اپنی جگہ پہ رہو، نماز پڑھو، لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بیٹھ گئے، آپ نے بیٹھ کر امامت شروع کی۔ صدیق اکبر ان کے ساتھ بلند تکبیر کہتے جاتے تھے، اور جب سلام پھیر لیا، نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، ابو بکر تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اللہ اکبر، بتانا چاہ رہے تھے ابو بکر کا مقام کہ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ کہا، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال، ابو بکر کی یہ مجال کہ جہاں آپ ہوں مصلی پہ میں ہوں، نہیں یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں میرے اندر یہ دمخم نہیں ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں مصلی پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، فرمایا کہ سب سے پہلے جب زمین سے نکلیں گے
تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے زمین مجھ سے ہٹے گی، میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ، ایک دن گھر سے تشریف لائے، اتفاق کہ ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں اور ایک ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ صحابی فرماتی ہیں کہ ایسے لگا جیسے ستاروں کے جھرمٹ سے چاند نکل آیا۔ تو صحابہ کرام، اچھا عجیب بات ہے کہ صحابہ حضور سے ایسی محبت، ایسا ادب و احترام کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن کوئی دیکھتا نہیں تھا آنکھیں کھول کے حضور کی طرف، نہیں، نیچے نگاہ کیے رہتے تھے۔ صرف دو لوگ تھے جو حضور کی طرف مستقل دیکھتے رہتے تھے، صدیق اکبر، عمر بن خطاب۔ ایک دن صبح سے لے کر شام تک، رات ہو گئی عشاء تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کوئی بات نہیں فرما رہے، خاموش، اور چہرہ جیسے پہلے بشاش ہوتا ہے ایسی کیفیت نہیں، کوئی پریشانی والی کیفیت، لیکن صحابہ اکرام میں کسی میں مجال نہیں کہ پوچھ سکیں۔ جب گھر جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج یہ کیفیت ہے، ہمارے اندر تو ہمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا آج جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے میرے بعد جو آنے والے حالات ہوں گے وہ مجھے بتائے، مجھے دکھائے اور بتائے، اس کی وجہ سے میری طبیعت پر اثر ہے اور میں نے آج اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ اور کوئی ایسی بات۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان حضرات سے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں نکلے تو آپ نے صحابہ دیکھ کے خوش ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فکر نہ کرو قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔ ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا، ایک ہاتھ عمر بن خطاب کے ہاتھ۔ حضرت عمر بن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 دن یا 15 دن بیمار رہے، بخار رہا، جو کیفیات آپ کی تھیں آخر میں یہی کیفیات۔ اور جس دن پیر والے دن حضور کا وصال ہوا، پیر والے دن گزر کے مغرب کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، اور اپنے گھر والوں سے کہا، پہلے صحابہ سے کہا کہ بھئی میں عمر بن خطاب کو اپنے بعد نامزد کرنا چاہتا ہوں خلافت کے لیے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ مشورہ کیا حضرت عثمان ذی النورین سے، انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا کون شخص ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا، یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے کہا آدمی بہت اچھے ہیں، سخت مزاج ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے اوپر ذمہ داری پڑے گی تو نرم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے آدمی کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو اتنے سخت ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا میں اللہ کو یہ جواب دوں گا، اے اللہ جو روئے زمین پر مجھے اپنے بعد سب سے بہتر نظر آیا میں اس کو خلافت دے کے آ گیا، اس کو بھی مطمئن کیا، اور پھر وصیت لکھوائی، اور پھر اعلان کر دیا لوگوں سے کہ لوگوں میں اپنے بعد جس کو بہتر سمجھا اس کو میں نے نامزد کر دیا۔ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتخاب پر خوش ہو گئے۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی کچھ نمازیں پڑھائیں، جیسے صدیق اکبر نے حضور کی زندگی میں پڑھائیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دیا جائے، اور میری سواری اور باندی، اور جو 2 سال تک میں نے وظیفہ لیے ہے بیت المال سے، میری فنا زمین بیچ کر وہ سارا پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے، اور سواری اور لونڈی
وہ بیت المال میں دے دی جائیں۔ جب یہ سب کچھ حضرت عمر کے پاس پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ ایسے عظیم المرتبت لوگ تھے۔ ہم ان اکابر کی اولاد ہیں، ہم ان اکابر کے پیروکار ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان اکابر کی طرز زندگی کو اختیار کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر چلیں گے تو ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔